دوستوں، مارشل آرٹس فلموں کے مشہور ترین فلم سٹار اور کنگ فو گرینڈ ماسٹر بروس لی کے بارے میں کون نہیں جانتا۔ انٹر دی ڈریگن، فیسٹ آف فیوری، دی بگ باس اور وے آف دی ڈریگن جیسی کلاسیکی ایکشن مارشل آرٹ فلموں کے ہیرو کے طور پر 70 کی دہائی میں اس نے پوری دنیا کو اپنا دیوانہ بنا رکھا تھا۔ وینگ چن کنگ فو کے ماہر کھلاڑی کی حیثیت سے بروس لی نے کنگ فو اور فلسفے کو ہم آہنگ کر کے اور مکس مارشل آرٹس کو ایک نئی شکل دے کر ایک بالکل نیا مارشل آرٹ سٹائل جیت کینڈو کے نام سے ایجاد کیا تھا۔ بروس لی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کا شاہکار ایک عظیم مارشل آرٹ ایکسپرٹ تھا۔ مارشل آرٹ کی دنیا میں 1 انچ پنچ اور 2 فنگر پش اپس کے علاوہ انسٹاپیبل پنچ بھی اس کی ایجادات ہے، اور اس نے کئی حقیقی مقابلوں میں دوسرے مارشل آرٹ سٹائلز کے چیمپئن کھلاڑیوں کو شکست دے کر اپنا ذاتی طریقہ حرب جیت کنڈو کو منوایا تھا۔ لیکن بڑی جوانی میں اس کی پراسرار موت نے دنیا بھر میں اس کے کروڑوں مداحوں کو دلی صدمے سے دوچار کیا، اور اس کی اچانک موت کو آج بھی کوئی طبعی یا حادثاتی موت ماننے کے لیے تیار نہیں، اور ہر کسی کا یہی خیال ہے کہ بروس لی کسی خفیہ دشمن کی سازش کا شکار ہوا ہے، ورنہ اس جیسا عظیم ذہنی و جسمانی صلاحیتوں کا شاہکار انسان اتنی جلدی کیسے مر سکتا ہے۔ اگرچہ بروس لی کی موت کے حوالے سے بہت سی کہانیاں سامنے آئی جن میں کئی پراسرار حیثیت رکھتی ہے، لیکن اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی ہے ایک عجیب و غریب کہانی سنائیں گے جو نہ صرف سچ پر مبنی ہے بلکہ اس پر یقین کرنے کو بھی دل کرتا ہے، اور اس واقعے کے انہی شاہدین آج اگرچہ بوڑھے ہو چکے ہیں لیکن یہ کہانی ان کی یادداشتوں میں اب تک محفوظ ہے، اور وہ کہانی ہے ناقابل شکست بروس لی کا ایک مسلمان فائٹر میور عبد الرحمن سے شکست کھانا، اور عبد الرحمن کے ہاتھوں سر پر پنچ کھانے کے چند ہفتے بعد بروس لی کا برین ٹیومر سے مر جانا۔ دوستو، ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہمارے چینل کی ہر نئی اپڈیٹ آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ دوستو، مارشل آرٹس کے یوں تو سینکڑوں اقسام ہیں جن میں کنگ فو، ووشو، کراٹے، تائیکوانڈو، کیوکوشن، جوجستو، آئیکیڈو، تائی چی چوان، موئے تائی اور نینجا وغیرہ شامل ہیں، لیکن ان میں سیلات ہی ایک ایسا سٹائل ہے جسے ملیشیا کے مسلمان کھلاڑیوں نے ایجاد کیا ہے، اور یہ ملیشیا کا مشہور ترین مارشل آرٹ سٹائل ہے۔ اگرچہ اس سٹائل کے کاتاز اور اٹیکس دوسرے سٹائلوں سے مختلف ہے، لیکن اگر اسے ایک پراسرار مارشل آرٹ سٹائل کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا، کیونکہ بظاہر سادہ اور آسان نظر آنے والا سیلات ایک انتہائی خطرناک سٹائل ہے، اور اس کے وار اور اٹیکس اکثر مخالف کھلاڑی کی جان نکالتے ہیں، اور یہی چیز بروس لی کی جان لینے کا سبب بنی۔ یہ 1970 کا سال تھا جب سیلات سٹائل کے گرینڈ ماسٹر میور عبد الرحمن اپنے 2 ہفتے کے دورے پر جاپان کے شہر اوساکا میں اپنے سٹائل سیلات کا مظاہرہ کرنے کے لیے موجود تھے، اور اپنے سٹائل سیلات کا مظاہرہ کرنے کے بعد میڈیا نے اسے بہت زیادہ کوریج دی، اور بہت سے کھلاڑیوں نے گرینڈ ماسٹر میور عبد الرحمن کو چیلنج کر دیا، اور یوں عبد الرحمن پوری دنیا میں ایک مشہور فائٹر کے طور پر مشہور ہوئے۔ 1972 میں بروس لی کے ایک شاگرد نے ملیشیا میں تائی ہنگ کے مقام پر عبد الرحمن کو چیلنج کر دیا اور عبد الرحمن سے شکست کھائی۔ یوں بروس لی کو اس فائٹر سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا، کیونکہ اس وقت بروس لی اپنے عین دور عروج پر تھا اور اپنے ذاتی سٹائل جیت کنڈو کو آزمانے کے لیے دنیا بھر کے کھلاڑیوں سے مقابلے کے لیے تیار رہتا، لیکن اس وقت تک دونوں کی ملاقات نہ ہو سکی تھی۔ 1973 میں جبکہ میور عبد الرحمن ملیشیا سے اپنے بھائی کے پاس انگلینڈ چلا گیا، اس کا بھائی سید احمد انگلینڈ میں مقیم تھا۔
انگلینڈ سے واپسی پر میں اور عبد الرحمن جس جہاز پر سوار تھا وہ ہانگ کانگ میں اتر گیا اور عبد الرحمن دوسری فلائٹ کے انتظار کے لیے ہانگ کانگ ایئرپورٹ پر موجود تھا۔ اس دوران بروس لی کو خبر ملی کہ پروفیسر عبد الرحمن ہانگ کانگ ایئرپورٹ پر موجود ہے اور بروس نے موقع غنیمت جان کر اپنے شکار کو پکڑنے کے لیے ایئرپورٹ کا راستہ اختیار کیا۔ اس وقت بروس لی کسی تعارف کا محتاج نہیں تھا۔ دونوں فائٹر ملے اور بروس لی نے عبد الرحمن کو اپنے ذاتی مارشل آرٹ سٹائل جیت کنڈو کو ملیشین مارشل آرٹ سلات سے موازنہ کرنے کے لیے ایک چھوٹے سے مقابلے کی دعوت دی اور یہ شرط رکھی کہ اگر عبد الرحمن جیت گیا تو وہ بہترین کھلاڑی قرار پائے گا اور اگر بروس لی جیت گیا تو عبد الرحمن کو جیت کنڈو کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ ہانگ کانگ ایئرپورٹ کے گیسٹ روم میں یہ مقابلہ دیکھنے کے لیے کئی لوگ جمع ہو گئے۔ اگرچہ عبد الرحمن اپنے حربی صلاحیتوں کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن مجبوری میں آ کر اسے بروس لی کا چیلنج قبول کرنا پڑا۔ بروس لی نے میں اور عبد الرحمن پر کئی زوردار اور تیز ترین وار کیے لیکن عبد الرحمن کے فولادی ہاتھ اس کا دفاع کر رہے تھے اور اپنے دفاع کے لیے مجبوراً عبد الرحمن کو بھی اٹیکس کرنا پڑا جس سے بروس لی کے سر اور دائیں طرف کئی زوردار پنچز بروس لی کو لگ گئے اور وہ چکرا کر گر گیا۔ عبد الرحمن نے بروس لی کو اٹھایا اور پانی لا کر بروس کو پانی پلایا۔ یاد رہے کہ ملیشین مارشل آرٹس مسلمانوں کا ایجاد کردہ سٹائل ہے اور یہ خطرناک ترین سٹائل میں سے ایک ہے۔ اس میں ہاتھوں اور پیروں کو فولادی بنانے کے لیے خصوصی مشقیں کی جاتی ہے۔ بروس کی حالت کچھ سنبھل گئی تو اس نے گرم جوشی میں عبد الرحمن سے مصافحہ کیا اور اس کی صلاحیت اور سٹائل سلات کی تعریف کی اور یوں زندگی بھر ناقابل شکست سمجھے جانے والے بروس لی نے ایک مسلمان فنکار اور سٹائل سے شکست کھائی۔ دوستو یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ بروس لی کی موت کے پیچھے میں اور عبد الرحمن کا کتنا ہاتھ تھا اور عبد الرحمن کے ہاتھوں سر پر چوٹ کھانے کے بعد بروس لی پراسرار موت کیسے مرا۔ حصے میں ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ کس طرح پوری دنیا میں ناقابل شکست سمجھے جانے والے عظیم مارشل آرٹ ایکسپرٹ اور کنگ فو سٹار بروس لی ایک مسلمان کھلاڑی اور ملیشین مارشل آرٹ سلات کے ماہر فنکار میں اور عبد الرحمن سے شکست کھا گیا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح عبد الرحمن سے سر پر چوٹ کھانے کے چند ہفتے بعد بروس لی پراسرار طور پر اس دنیا سے رخصت ہوا اور ڈاکٹروں نے اس کی موت کا سبب برین ٹیومر یعنی دماغی رسولی یا سیریبرل ایڈیما دماغی سوزش قرار دیا۔ اس ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ اس ویڈیو کے پچھلے حصے کو تفصیل سے دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے۔ آئیے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہانگ کانگ ایئرپورٹ پر عبد الرحمن سے کئی لوگوں کے سامنے شکست کھانے اور سر پر گہری چوٹ کھانے کے بعد بروس لی نے عبد الرحمن کے سٹائل سلات اور اس کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا اور عبد الرحمن واپس ملائیشیا آ گیا جس کے کچھ عرصے بعد چائنیز کنگ فو کے ماہر کھلاڑیوں نے ہانگ کانگ سے عبد الرحمن اور ملیشین مارشل آرٹ سلات کو چیلنج کر دیا اور ملیشیا پہنچ گئی۔ عبد الرحمن نے نہ صرف ان سے مقابلہ کیا بلکہ ان 6 کھلاڑیوں کو شکست بھی دی اور بعد میں ان سے کہا کہ وہ ان کے شاگرد مسٹر احمد بن لازم سے بھی مقابلہ کرے۔ کنگ فو کے ان 6 کھلاڑیوں نے احمد بن لازم سے مقابلہ کیا لیکن ان سب نے احمد بن لازم سے شکست فاش کھائی۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ 6 بندے بروس لی کے شاگرد تھے اور بروس لی کا بدلہ لینے کے لیے عبد الرحمن سے مقابلہ کرنے ملائیشیا آئے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں اور عبد الرحمن نے بروس لی کو مشورہ دیا تھا کہ وہ ایک نوجوان فائٹر ہے اور وہ اسے چیلنج نہ کرے لیکن بروس لی نے اس کی نہ مانی اور بڑے مجمع کے سامنے عبد الرحمن کو چیلنج کر دیا جس پر مجبوراً عبد الرحمن کو بھی اس کا چیلنج قبول کرنا پڑا۔
اس مقابلے کے کچھ عرصے بعد بروس لی پراسرار طور پر اس دنیا سے رخصت ہوا اور عینی شاہدین کے مطابق جو چوٹ عبد الرحمن نے بروس لی کو لگائی تھی وہی بروس لی کی موت کا سبب بنی تھی۔ بروس لی کی موت کے بعد اس کے شاگرد اور دوست دان انوسانتو نے اس کے ایجاد کردہ سٹائل جیت کنڈو کو آگے بڑھانے اور اس کے سکولز کو چلانے کا بیڑا اٹھایا، اور اس نے عبد الرحمن سے متاثر ہو کر جیت کنڈو میں ملیشین سٹائل سیلات کو بھی شامل کر لیا۔ لیکن بلیک بیلٹ میگزین نے اپنے 1974 کے شمارے میں اس کہانی کو ایک الگ انداز سے شائع کیا۔ بلیک بیلٹ میگزین نے لکھا کہ 1970 میں ہونے والے عبد الرحمن اور بروس لی کا یہ مقابلہ دراصل بروس لی اور ڈیک ذوالقرنین کے درمیان ہوا تھا، جو کہ انڈونیشیا کا مشہور و معروف اداکار تھا۔ لیکن 1987 میں کوالالمپور میں ہونے والے انٹرنیشنل مارشل آرٹ چیمپئن شپ میں اسی ڈے کی ذوالقرنین نے میں اور عبد الرحمن کو مخاطب کرتے ہوئے ہزاروں لوگوں کے سامنے کہا کہ یہاں ایک ایسا گرینڈ ماسٹر موجود ہے جس نے بروس لی کو قتل کیا تھا۔ اس نے میں اور عبد الرحمن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس اسٹیڈیم میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو اپنی لازوال اور شاندار ذہنی و جسمانی صلاحیتوں کے باوجود عاجز اور انکساری اختیار کرتا ہے، اور یہ قدرت کی طرف سے اس کے لیے تحفہ ہے اور اس کے قوم اور مذہب کی طرف سے افتخار ہے۔ اس کے بعد لوگوں پر یہ حقیقت کھلی کہ بظاہر سادہ اور عاجز و انکساری اختیار کرنے والے عظیم مارشل آرٹ ایکسپرٹ میور عبد الرحمن در حقیقت بروس لی کو پہلی اور آخری شکست سے دوچار کرنے والا عظیم مسلمان کھلاڑی تھا۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آ گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔